جو دوسروں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے، ایسا شخص کمال شجاعت تک پہنچا ہوا ہے۔ جانے والے کو کبھی نہ روکو اور آنے والے کو خوش آمدید کہو، کیونکہ جانے والا روکنے سے نہیں رکتے اور آنے والے روز روز نہیں آتے۔ خود سے باتیں کرنا مدافعتی نظام بہتر ہوتا ہے، سٹریس کم ہوتا ہے۔ روزانہ سوتے اور جاگتے وقت خود سے مثبت انداز میں بات کرنے سے ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے، زندگی میں سکون اور خود پہ یقین بڑھتا ہے۔ مشکل وقت میں خود سے بات کرنے سے ہمت اور موٹیویشن اور ہمت ملتی ہے۔ نامحرم سے باتیں کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، ہوش نہیں رہتا۔ کیا مسلمان ہونا کیا گناہ ہے؟ بس مزے لو، چپکے سے باتیں کرو، جو ہوگا آخرت میں دیکھا جائے گا۔ جب قبر تمہارے جسم کو نچوڑے گی، جب قبر میں ہر طرف اندھیرا ہوگا، جب سانپ بچھو تمہارے جسم کے گوشت کھا رہے ہوں گے، جب جہنم میں تمہیں ڈالا جائے گا، تو کیا اے مسلمان، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مت کرنا نافرمانی، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ سدھر جاؤ۔ آج کے دور میں اگر کوئی گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا سہارا بنے، اس کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پر نہ ماریں کہ پہلے تم کیا تھے اور اب کیا بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا زنا نامحرم کی طرف دیکھنا ہے، کانوں کا زنا نامحرم عورت سے شہوت انگیز باتیں سننا ہے، اور زبان کا زنا نامحرم عورت سے شہوت انگیز باتیں کرنا ہے، اور ہاتھوں کا زنا نامحرم عورت کے برے ارادے سے چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا بدکاری کی طرف جانا ہے، اور دل خواہش و آرزو کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ سچ ہے، انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بھی بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حصہ برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی ہنسا دیتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی بے تحاشا محبت دے کر سہارا بن جاتا ہے۔ یہی خوبصورتی ہے زندگی کی۔ ام المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، علم حاصل کرو کہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ حرام ہر صورت میں حرام ہی رہتا ہے، اگرچہ ہر کوئی اسے اختیار کرنے لگے۔ اللہ کے اصولوں سے سمجھوتا ہرگز نہ کریں، لوگ کیا کہیں گے اس کی فکر چھوڑ دیں، کیونکہ آپ جواب دہی وقت تنہا ہوں گے۔ مضبوطی سے قائم رہیں، جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے، نہ کہ جیسا آپ کا نفس چاہیے۔ گدھا ایک بے زر حیوان ہے جس نے سماج کی بے مثال خدمت کی ہے۔ شیر ایک وحشی درندہ ہے جس نے ہمیشہ انسان کو نقصان سے دوچار کر کے قتل و زخمی کیا ہے، پھر بھی سماج میں گدھے کو نیچ اور شیر کو باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک طاقتور جبر، ظلم کی قدر و مذلت اور کمزور و محکوم کی تذلیل کرتا ہے، جو ایک بیمار معاشرے کی خوبی ہے۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ جس طرح بیٹیوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹی خاوند جھڑک لے تو صبر کرنا، اپنا گھر خراب نہ کرنا، اسی طرح بیٹوں کو بھی سکھائیں کہ بیٹا تمہاری بیوی اپنے ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، جو انہوں نے
تم پر اعتبار کر کے تمہارے حوالے کیا ہے۔ اگر کبھی کوئی بات اچھی نہ لگے تو صبر کرنا، اسے پریشان نہ کرنا، تکلیف سے نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصلاح فرمائے، آمین۔ اپنے معاملات اور خوابوں کو اللہ کے حوالے کرو اور اطمینان یقین کے ساتھ زندگی بسر کرو، اس بات پر بھروسہ کر کے کہ کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جسے اللہ نے کھولا ہو۔ جب ہماری خاموش وجود کا کوئی نہیں سنتا تو اللہ ہی سنتا ہے، پھر اللہ ہی ہر پار مل جاتا ہے۔ جب جب پکارو مل جاتا ہے۔ ہاں، انسان نہیں ملتا، اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ غمگین دلوں کی جو شخص اللہ سے مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکالنے کا راستہ اور ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ نماز فجر پڑھ سکوں مگر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں ہے، بلکہ تم جو سارا دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ مر جانے والے شخص کے کپڑے اور جوتے ڈر کی وجہ سے کسی کو دے دیے جاتے ہیں، جبکہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، گھڑی اور زیورات وغیرہ نشانی سمجھ کر خود استعمال کر۔ جب لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کاش موبائل چارج کر لیتے۔ اسی طرح ایک دن اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سوچیں گے کہ کاش کچھ نیک اعمال کر لیتے۔ اگر اندھیرے میں سایہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو زیادہ روشنی میں بھی ساتھ نہیں رہتا۔ فرق تھوڑا سا ہے، غریبی میں لوگ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں اور امیری میں ہم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر اس تھکن کو اپنی شان و رحمی سے اتار دیجئے جو دلوں کو بوجھل اور مزمل کر رہی ہیں، اور اس زخم کو مندمل کر دیجئے جو نشان تو نہیں رکھتا مگر درد گہرا رکھتا ہے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے اپنی پلکوں کے پیچھے چھپا لیے ہیں۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ اللہ تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، بس اس کو محسوس کرو۔ ہمیشہ متوجہ رہیں اپنے رب کی طرف۔ محبت کی پہچان عزت ہے۔ جو آپ کی عزت نہیں کرتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاذرہ نہیں کر سکتی۔ انتخاب اس کا کریں جس کے ساتھ آپ بوڑھے ہوں، نہ کہ اس کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلا قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ شیطان نے ایک دن فرعون کے دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ شیطان نے کہا، لعنت ہے تجھ پہ کہ دعویٰ خدا کا کرتا ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ دروازے پر کون ہے۔ ایک زہر ہے، حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسروں کے مرنے کی کرتا ہے۔ وہ تو رب ہے، اس نے تو مچھلی کے پیٹ میں بھی اپنے بندے کی دعا سنی تھی، وہ تمہاری بھی ضرور سنے گا۔ ہر اس انسان کو آزاد کر دیں جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہے۔ آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی بھی چیز معنی نہیں رکھتی۔ جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا،
اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بدنصیب نہیں ہوتا۔